فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل کتاب پڑھ رہے ہیں معنی الاخبار جلد دوم، جس کے مصنف ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 19، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں 19 پارٹ میں باب نمبر 375، اور عنوان ہے قاء القرقر اور شجاع الاقرع کے معنی۔ ہجے تو میں یقیناً کروں گی کیونکہ میرے لیے بھی الفاظ پڑھنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ قاف الف عین قاء، الف لام قاف رے قاف رے القرقر، اور شجاع شین جیم الف عین الف لام الف قاف رے عین، اس کے معنی جاننے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے محمد بن خالد برقی سے، اور انہوں نے خلف بن عماد سے، اور انہوں نے حریز سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی سونے یا چاندی کے مال والا زکوٰۃ نہیں روکتا ہے مگر یہ کہ اللہ اسے قیامت کے دن قاء قرقر میں قید کرے گا۔ یہ قاء قرقر جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، قاف الف عین اور قاف رے اس میں قید کرے گا، اور اس پر مضبوط گنجے سانپ کو مسلط کرے گا، گاف نون جیم بڑی ہے گنجے، اور سانپ کو مسلط کرے گا جو اسے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہوگا، اور وہ شخص اس سے بھاگ رہا ہوگا، اور جب وہ دیکھے گا کہ اس سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا تو وہ خود کو اس کے حوالے کر دے گا، تو وہ اسے ایسے کاٹے گا جیسے مولی کو کاٹا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی گردن میں طوق بن جائے گا۔ اور یہ اللہ کے اس قول کے مطابق کہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ترجمہ کے اورن قریب جس مال میں بخل کیا ہے وہ روز قیامت ان کی گردن میں طوق بنا دیا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ پھر لکھا ہے کہ اور کوئی بھی اونٹ گائے اور بھیڑ کا مالدار نہیں ہے جو زکوٰۃ روکتا ہے مگر یہ کہ قیامت کے دن اللہ قاء قرقر میں اسے قید کرے گا، اسے ہر کھر والا اور کھر سے روندے گا، یا کاف ہیرے اور پیش ہے، ہر کھر والا اپنے کھر سے روندے گا، ہر دانتوں والا اسے اپنے اگلے دانتوں سے چبائے گا، اور کوئی بھی کھجور گنجان باغ یا کھیتی والا مالدار نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ روکتا ہے مگر یہ کہ اللہ قیامت کے دن تک کے لیے اس کی زمین کا 70 زمینوں تک کے پھندے کا طوق بنائے گا۔ پھر لکھا ہے اسمعی الف صاد میم عین چھوٹی ہے، اسمعی کا کہنا ہے کہ قاء قاف الف عین قاء اس ہموار جگہ کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ بلندی ہو اور نہ پستی، اور ابو عبید کہتا ہے کہ یہ قیء قاف یہ عین ہے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 39 میں کہ اس ریت کی مانند ہیں کہ جو چٹیل میدان میں ہو، اور یہ ہم نے پڑھا سورہ نور کی آیت نمبر 39 کا جو حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے، ہم نے ترجمہ پڑھا، اس لکھا ہے کہ اور قیء قاف یہ عین ہے کی جمع قاء ہے، قاف الف عین ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 106 میں ترجمہ کی، اور پھر زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، اور یہاں پر یہ ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیت 106 کا ترجمہ پڑھا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے قرقر بھی ہموار کا معنی دیتا ہے، اور روایت کی گئی ہے کہ بقاء قفر بے قاف الف عین اور قاف فیرے، اور روایت کیا گیا ہے بقاء قرق قاف رے قاف قرق، اور یہ معنی کے اعتبار سے قرقر کی طرح ہے۔ شاعر کہتا ہے، ہم ترجمہ پڑھیں گے عربی کا، کہ ان عورتوں کے ہاتھ ہموار زمین میں باقرہ کے ہاتھوں کی طرح ہیں کہ جو پھول توڑتی ہیں، اور شجاع اقرع
شین جیم الف اور عین الف قاف رے عین اور بریکٹ میں لکھا ہے یعنی گنجا مضبوط سانپ. یہاں پہ یہ مکمل ہوا. اب آ گیا ہے اگلا باب 376 جس کا عنوان ہے عراق اور الابتین کے معنی. عین رے الف عراق نہیں سوری عرق عین رے قاف عرق اور الابتین الف لام الف بے تے یہ نون. اس کے معنی سب سے پہلے لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے اور انہوں نے موسیٰ بن حسن سے, انہوں نے محمد بن عبد الحمید سے اور انہوں نے سیف بن عمیرہ عین سے ہے عین میم یہ رے ہے عمیرہ سے, انہوں نے منصور بن حازم سے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا عبد المومن بن قاسم انصاری نے, انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ہلاک ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے ہلاک کیا؟ اس نے عرض کی کہ میں ماہ رمضان میں اپنی زوجہ کے پاس گیا جبکہ میں روزے کی حالت میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو. اس نے عرض کیا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو 2 مہینے پے در پے روزے رکھو. اس نے عرض کیا کہ میں طاقت نہیں رکھتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 60 یعنی 60 مسکینوں کو صدقہ دو, کھانا کھلاؤ. اس نے عرض کی کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا. امام علیہ السلام نے فرمایا پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک زنبیل یا کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ٹوکرا لایا گیا اور جس میں 15 سواد الف عین کھجوریں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ لو اور اس کے ذریعے صدقہ کرو. اس نے عرض کی کہ قسم اس ذات کی کہ جس نے حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا, مدینے کی پتھریلی زمین پر کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے جو مجھ سے بڑھ کر ضرورت مند ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لے لو اور تم اور تمہارے گھر والے اسے کھاؤ, بے شک یہ تمہارے حق میں کفارہ ہے. پھر لکھا ہے کہ سیف بن عمیرہ عین سے ہے عمیرہ نے کہا اور مجھ سے بیان کیا عمرو بن شمر نے اور انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی جابر بن یزید جعفی نے جیم عین فے چھوٹی ہے اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے اسی کے مثل روایت بیان کی ہے کہ اسمعی کہتا ہے الف سواد میم عین چھوٹی ہے کہتا ہے کہ عرق عین رے قاف عرق انورٹڈ کاما میں ہے. عرق کا اصلی معنی کھجور کے پتوں کی ٹوکری بننے سے پہلے کی کیفیت ہوتی ہے اور پھر اس سے ٹوکری بنائی جاتی ہے اور اسی وجہ سے زنبیل یعنی ٹوکری کو عرق کہا جاتا ہے اور اسے عرقہ عین رے قاف ہے بھی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح ہر چیز جو آسمان میں پر پھیلائے ہوئے پرندے کی طرح ہموار ہو وہ عرقہ ہے. دوسرے نمبر پہ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رحم اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے, انہوں نے عباس بن معروف سے, انہوں نے علی بن مہزیار سے, انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسین بن سعید نے اور انہوں نے صفوان بن یحییٰ سے اور انہوں نے ابن مسکان سے, انہوں نے حسن السیقل سے اور انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں زیاد بن عبید اللہ حاکم مدینہ کے پاس گیا تھا اور جبکہ ربیہ رائی ریبے یہ عین ہے ربیہ رائی بریکٹ میں لکھا ہے فقیہ مدینہ بھی اس کے پاس تھا. تو زیاد نے اس سے کہا کہ اے ربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں کس چیز کو حرام قرار دیا تھا؟ تو ربیہ نے اس سے کہا کہ ایک برید میں ایک برید بیرے یہ دال میں ایک برید بریکٹ میں لکھا ہے طول و عرض میں 2 فرسخ یا 12 میل بریکٹ کلوز. تو امام نے فرمایا کہ تو میں نے ربیہ سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں برید تھا؟ اب برید کے معنی یہاں پہ ڈاکیہ لکھا ہے بریکٹ میں ڈاکیہ تھا. تو وہ خاموش ہو گیا اور مجھے جواب نہیں دیا. امام نے فرمایا کہ پھر زیاد نے میری طرف رخ کیا اور کہا کہ اے ابا عبداللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں دولابہ دال واو لام الف بے ہے دولابہ کے درمیان والی جگہ کو شکار کے لیے حرام قرار دیا تھا. اس نے کہا کہ دولابہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ سیاہ پتھروں والی سنگلاخ زمین کہ جس نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں میں سے کیا حرام قرار دیا ہے؟ میں نے کہا کہ کوہ عین یہ رے سے کوہ دائیر تک دال عین یہ رے تک.
تو پھر لکھا ہے کہ صفوان نے کہا کہ ابن مسکان کہتا ہے کہ حسن نے کہا کہ ایک شخص نے ان سے اس وقت سوال کیا جب کہ میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے عرض کیا کہ مدینے کے 2 لابا کیا ہیں؟ دال واو لام الف بے ہے. تو فرمایا کہ وہ حصہ جو سورین صاد واو رے یہ نون بریکٹ میں لکھا ہے 2 نخلستان اور سنیہ سے نون یہ ہے بریکٹ میں لکھا ہے کہ 1 جگہ تک کے درمیان ہے. تیسرے نمبر پہ لکھا ہے اس حوالے سے کہ اور انہی اسناد کے ساتھ حسین بن سعید سے، انہوں نے محمد بن سنان سے، اور انہوں نے ابن مسکان سے، اور انہوں نے ابو بصیر سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں زباب، زال سے ہے، زال بے الف بے، زباب سے واقم تک واو الف قاف میم تک کے حصے کو اور مکے کی جانب کے عریض سے نقب کو حرام قرار دیا ہے. عریض کی جہ عین رے یہ زواد اور نقب ہے نون قاف بے. پھر لکھا ہے ابن مسکان نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ سورین صاد واو رے یہ نون سے سنیہ تک کے حصے کو حرام قرار دیا ہے. چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسین بن حسن بن ابان نے، اور انہوں نے حسین بن سعید سے، اور انہوں نے حماد بن عیسیٰ اور فضالہ سے فیض وعد الف لام ہے، انہوں نے معاویہ بن عمار سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ مدینے کے دولابہ کے درمیان کوہ آئر عین الف حمزہ رے، کوہ آئر کے سائے سے کوہ دعیر دال عین یہ رے کے سائے تک حرام ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اس کا پرندہ مکے کے پرندے کی مانند حرام ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اور اس کے درخت کو کاٹا نہیں جائے گا. اور روایت کی گئی ہے کہ آپ نے مدینے کے شکار میں سے 2 سیاہ پتھروں والی زمین کے درمیان کے شکار کو حرام قرار دیا ہے. سامعین، اب ہم اگلے باب کی طرف چلتے ہیں. باب کا نمبر ہے 377 اور عنوان ہے تفس کے معنی، تے فے سے تفس کے معنی. پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسین بن حسن بن ابان نے، اور انہوں نے حسین بن سعید سے، اور انہوں نے حماد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے ربعی سے، ریب عین چھوٹی ہے، اور انہوں نے محمد بن مسلم سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ کے اس قول کے جو سورہ حج کی آیت نمبر 29 ترجمہ کہ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بدن کی کثافت کو دور کریں. تو اس کے سلسلے میں جب ارشاد فرمایا تو یہاں پہ لکھا ہے بریکٹ میں سقف سے مراد ہے. ارشاد فرمایا کہ سقف سے مراد ہے کہ مونچھوں اور ناخنوں کا تراشنا. پھر دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے ابراہیم بن مہزیار سے، انہوں نے اپنے بھائی سے، اور انہوں نے حسین سے، اور انہوں نے نظر بن سوید سے، اور انہوں نے ابن سنان سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے قول کے سلسلے میں سوال کیا. یہ جو اللہ کا قول ہے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ابھی پڑھا ہم نے سورہ حج کی آیت نمبر 29 کا، کہ جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا کہ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بدن کی کثافت کو دور کریں. تو اس کے سلسلے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سر موڑنا ہے، اور جو کچھ بدن انسان میں ہوتا ہے بال و میل وغیرہ کو صاف کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسن بن ابان نے، اور انہوں نے حسین بن سعید سے، اور انہوں نے فضالہ فیض وعد الف لام ہے سے، اور انہوں نے ابان سے، اور انہوں نے زرارہ سے، انہوں نے حمران سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ کے اسی قول کے سلسلے میں روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تفس تیفے سے مراد مرد کا حالت احرام میں خوشبو سے پرہیز کرنا ہے، اور پھر جب وہ اپنے مناسک حج ادا کر لے تو خوشبو اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام نے اللہ کے اسی قول کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ
تفس تیفے سے ناخنوں کا کاٹنا، میل کا ہٹانا اور اس کے متعلق احرام کی پابندیوں کو چھوڑ دینا۔ 5ویں نمبر پہ تفصیل یوں لکھی ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے حسین بن سعید سے، اور انہوں نے قاسم بن محمد سے، اور انہوں نے ابان بن عثمان سے، اور انہوں نے ابو بصیر سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے اسی قول کے متعلق پوچھا، سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ کسی شخص سے حالت حرام میں سرزد ہوتا ہے، حالت احرام میں، الف ہے رے الف میم، احرام میں سرزد ہوتا ہے، پس جب وہ مکے میں داخل ہو کر طواف کرتا ہے اور پاکیزہ گفتگو کرتا ہے تو بے شک یہ اس سے سرزد ہونے والی چیزوں کا کفارہ ہے۔ 6 نمبر پہ اس حوالے سے تفصیلات لکھی ہیں کہ ہم سے بیان کیا مظفر بن جعفر بن مظفر الوی رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا جعفر بن محمد بن مسعود نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حمدویہ سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عبد الحمید نے، اور انہوں نے ابو جمیلہ سے، اور انہوں نے عمرو بن حنزلہ سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے تفس تیفے سے تفس کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مدت تک سر میں تیل نہ ڈالنا ہے۔ 7ویں نمبر پہ اس کے حوالے سے تفصیلات یہ ہیں کہ ہم سے بیان کیا مظفر بن جعفر بن مظفر الوی رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا جعفر بن محمد بن مسعود نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن نصیر نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عیسیٰ نے، انہوں نے ابن ابی عمیر سے، اور انہوں نے حماد بن عثمان سے، انہوں نے حلبی سے، اور انہوں نے ابو عبید اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے تفس تیفے سے کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سر مونڈنا ہے، اور جو کچھ انسان کی کھال میں ہوتا ہے بال اور میل وغیرہ کو صاف کرنا ہے۔ اور اب آئیے 8ویں نمبر پہ اس حوالے سے تفصیلات لکھی ہیں، وہ مل کر پڑھتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا مظفر بن جعفر بن مظفر الوی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا جعفر بن محمد بن مسعود نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابراہیم بن علی نے، اور انہوں نے عبد العظیم بن عبداللہ حسنی سے، اور انہوں نے حسن بن محبوب سے، اور انہوں نے معاویہ بن عمار سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے یہی قول جو ہم سامعین اتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں، جو کہ میں آپ کو جس کا پہلے بھی بتا چکی ہوں، ترجمہ بھی بتایا ہے، اور اس کے ہم نے صورت اور نمبر بھی بتایا تھا آپ کو۔ میں دیکھ رہی ہوں پیچھے کی طرف کہ میں دوبارہ سے اسے دہرا دوں تاکہ آپ کی بھی یہ سورہ حج کی سورہ حج کی آیت نمبر 29 ہے یہ، جس کا ترجمہ ہے کہ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بدن کی کثافت کو دور کریں۔ جی بالکل، ہم یہی بار بار آ رہی ہے آیت۔ چلیے اب اس میں اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب اس سلسلے میں نقل کیا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مدت تک تیل نہ ڈالنا اور بالوں کو چپک جانا، فرمایا تمہارا احرام میں قبیح کا کلام کرنا بھی تفس میں سے ہے، تیفے سے تفس میں سے ہے، تو جب تم مکے میں داخل ہوتے ہو اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہو اور پاکیزہ گفتگو کرتے ہو تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ اب 9ویں نمبر پہ آئیے ہم پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیلات لکھی ہیں کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن احمد نے، انہوں نے موسیٰ بن عمر سے، اور انہوں نے محمد بن اسماعیل بن بزی سے، بے زے یہ عین سے، اور انہوں نے ابراہیم بن محزم سے، اور انہوں نے ان سے کہ جنہوں نے ان سے روایت بیان کی، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مکے میں داخل ہو تو 1 درہم کا کھجور خریدو اور اس کو صدقہ کرو ان چیزوں کی خاطر کہ جو تم سے اپنے عمرے کے احرام میں سرزد ہوئی ہوں، پھر جب تم حج سے فارغ ہو تو 1 درہم سے کھجور خریدو اور اس کو صدقہ کرو، پس جب تم مدینے میں داخل ہو تب بھی اسی طرح انجام دو۔ اور اب 10ویں اور آخری نمبر پہ اس حوالے سے تفصیلات مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، اور انہوں نے سہل بن زیاد الادمی سے، اور انہوں نے علی بن سلیمان سے، انہوں نے زیاد
قندی قاف نون دال چھوٹی سے، اور انہوں نے عبداللہ بن سنان سے، اور انہوں نے زریح محاربی سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں مجھے ایک کام کا حکم دیا، میں اسے جاننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو کہ سورہ حج میں ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد ملاقات امام ہے، اور وَلْيُوفُوا انظورہم سے یہی مناسک حج ہیں۔ تو یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد نہیں، ایک پیراگراف اور ہے، ابھی وہی باب چل رہا ہے۔ لکھا ہے عبداللہ بن سنان نے کہا کہ میں عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ مجھے آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دے۔ اللہ کے یہی کہ اس قول کے سے کیا معنی ہیں؟ یہ وہی قول جو سورہ حج کا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں تراشنا، ناخن کاٹنا اور اس کے مشابہ امور ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کی کہ مجھے آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دیا جائے۔ زریح محاربی نے مجھے آپ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا ہے کہ لیقضوا تفسہم سے مراد ملاقات امام ہے، اور ولیوفوا انظورہم سے مراد مناسک حج ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زریح زال رے یہ ہے، زریح سچا ہے اور تم بھی سچے ہو، چونکہ بے شک قرآن کے لیے ظاہر ہے اور باطن ہے۔ زریح جس چیز کا متحمل ہے اس کا متحمل کون ہو سکتا ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے، اور یہ مکمل ہوا۔ اب ہم آ گئے ہیں باب نمبر 378 کو پڑھنے کے لیے، کہ جس کا عنوان ہے جہد البلا، بریکٹ میں لکھا ہے مصیبت کی انتہا کے معنی۔ پیج 387 پر آ رہے ہیں کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابراہیم بن ہاشم نے، اور انہوں نے حسین بن یزید نوفلی سے، اور انہوں نے اسماعیل بن ابو زیاد سکونی سے، اور انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہد البلا، یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے مصیبت کی انتہا یہ ہے کہ نمبر 1 کہ کسی شخص کو آگے بلایا جائے اور پھر ضمانت دینے کے باوجود اس کی گردن مار دی جائے۔ 2 وہ قیدی جب تک کہ وہ دشمن کے رحم و کرم پر ہو، اور 3 کہ اور وہ مرد جو اپنی عورت کے شکم پر کسی دوسرے مرد کو پائے۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 379، جس کا عنوان ہے کہ اللہ عز و جل کے مخادع کے معنی میم خ الف دال عین۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے ہارون بن مسلم سے، اور انہوں نے مسعدہ بن زیاد سے، میم سین عین دال ہے، مسعدہ بن زیاد سے، انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کل قیامت کے دن کس چیز میں نجات ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقط نجات اس میں ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں دھوکے میں مبتلا کرے گا۔ بے شک جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اللہ بھی اسے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس سے ایمان کو جدا کر دیتا ہے، اور اگر وہ شعور رکھتا ہے تو حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کوئی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، مگر پھر اس سے غیر خدا کی رضا کا ارادہ کرتا ہے۔ پس تم لوگ ریاکاری سے بچو، چونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ بے شک ریاکار کو قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا: اے کافر، اے فاجر، اے خیانت کار، بے وفا، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل بیکار ہو گیا اور تیرا اجر باطل ہو گیا۔ آج کے دن تیرے لیے بھلائی کا کوئی حصہ نہیں ہے، پس اپنا اجر اس سے مانگ کہ جس کے لیے عمل کرتا تھا۔ اب آ گئے ہیں باب 380 پر، عنوان ہے حاویہ،
دو چشمی ہے سے ہے، یہ حاویہ ہے، الف واو یہ ہے، اس کے معنی آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا، ان سے بیان کیا محمد بن یحییٰ الطار نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یعقوب بن یزید نے، اور انہوں نے محمد بن عمرو سے، اور انہوں نے صالح بن سعید سے، اور انہوں نے اپنے بھائی سہل حلوانی سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سیاحت کے دوران ایک بستی سے گزرے تو وہاں کے باشندوں کو راستے اور گھروں میں مردہ پایا، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک یہ سب غضب الہی سے مرے ہیں، اگر اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے مرتے تو ایک دوسرے کو دفن کر دیتے۔ بس یہاں پہ اتنا ہی لکھا ہے، اور جبکہ ہیڈنگ ہم نے جو دیکھی تھی آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ابھی تفصیل باقی ہے۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کے اصحاب نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے قصے کو جان لیں، پس عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے روح اللہ تم انہیں ندا دو، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ نے کہا کہ اے بستی والوں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک جواب دینے والے نے جواب دیا لبیک یا روح اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے اور کیا تمہارا قصہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم صبح تو عافیت سے تھے مگر رات حاویہ میں مبتلا ہو گئے ہے، الف واو یہ ہے حاویہ، سامعین یہ وہی ورڈ ہے جو ہم نے جس کے معنی جاننے ہیں، حاویہ میں مبتلا ہوئے۔ امام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حاویہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آگ کا دریا ہے کہ جس میں آگ کے پہاڑ ہیں۔ فرمایا کہ میں جس حالت میں دیکھ رہا ہوں کس چیز نے تمہیں پہنچایا ہے؟ کہا دنیا کی محبت اور طاغوت یعنی ظالم حاکم کی پرستش نے۔ فرمایا تمہاری دنیا کی محبت کس حد تک پہنچی تھی؟ کہا جیسے بچے کی محبت اپنی ماں سے کہ جب وہ اس کی طرف رخ کرے تو وہ خوش ہو اور اگر پشت کرے تو غمگین ہو جائے۔ فرمایا تمہاری طاغوت کی پرستش کس حد تک پہنچی تھی؟ کہا جب وہ ہمیں حکم دے تو ہم ان کی اطاعت کرتے تھے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے درمیان سے تم نے مجھے جواب کیسے دیا؟ کہا کیونکہ ان سب کو آگ کی لگام ان کے منہ سے پہنائی گئی تھی، ان پر سخت غصے والے فرشتے معین ہیں اور میں ان کے درمیان تھا مگر ان میں سے نہیں تھا، مگر جب عذاب ان تک پہنچا تو ان کے ساتھ مجھ تک بھی پہنچا۔ میں جہنم کے کنارے پر بالوں سے متعلق ہوں، خوف زدہ ہوں کہ جہنم میں الٹا پھینک دیا جاؤں گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ دین کی سلامتی کے ساتھ کوڑا خانہ کچرا منڈی بریکٹ میں لکھا ہے کوڑا خانہ یا کچرا منڈی میں سونا اور جو کی روٹی کھانا بہت اچھا ہے۔ اب آئیے اگلا عنوان سے پہلے باب نمبر بتاتی ہوں۔ باب نمبر 381 عنوان ہے مغبون کے معنی، میم غین بے واو نون۔ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ الطار نے، اور انہوں نے محمد بن احمد سے، اور انہوں نے ابراہیم بن اسحاق سے، انہوں نے محمد بن سلیمان دیلمی سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے عبادت کے لیے قیام کو ترک مت کرو، کیونکہ بے شک مغبون وہ ہے جو رات کے قیام میں سستی کرے۔ یہاں پہ یہ جملہ مکمل ہوا۔ پھر دوسرے نمبر پہ اسی کے حوالے سے ہمیں سمجھایا گیا ہے میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ الطار نے، اور انہوں نے محمد بن احمد بن یحییٰ ابن عمران الاشعری سے، انہوں نے اپنی جامع میں مذکور شدہ اسناد کے ساتھ سلسلہ سند کو بلند کیا ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مغبون وہ ہے کہ جو اپنی عمر کے ایک کے بعد ایک لمحے کو سستی میں گزار دے۔ اب یہاں پہ ہم پیج 389 میں آ گئے ہیں اور تیسرے نمبر پہ اسی حوالے سے سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن خالد سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، اور انہوں نے حشام بن سالم سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 2 دن مساوی گزرے تو وہ مغبون ہے، اور جس کا 2 دن میں دوسرا دن دونوں میں بہتر ہو تو وہ مغبوط
میم غین بے واو توئے بریکٹ میں لکھا ہے قابل رشک ہے، اور جس کا 2 دنوں میں دوسرا دن دونوں میں بدتر ہو تو وہ ملعون ہے، اور جو اپنے آپ میں زیادتی و بہتری کو نہیں دیکھتا وہ نقصان کی طرف گامزن ہے، اور جو شخص نقصان کی طرف گامزن ہو اس کے لیے زندگی سے موت بہتر ہے۔ اور اب آئیے باب نمبر پڑھتے ہیں 382۔ اس کا عنوان ہے کفات کے معنی، کاف فے الف تے، کفات کے معنی۔ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے قاسم بن محمد اصبہانی سے، اور انہوں نے سلیمان بن داود منقری سے، اور انہوں نے حماد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے مقبروں کی طرف میم قاف بے رے واو نون غنہ، مقبروں کی طرف، یہاں سے تھوڑا سا مٹا، مقبروں کی طرف نگاہ فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اے حماد یہ مردوں کے کفات ہیں، اور آپ علیہ السلام نے گھروں کی طرف نگاہ فرمائی اور فرمایا کہ یہ زندوں کے کفات ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جو سورہ مرسلات کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے۔ آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو ایک جمع کرنے والا ظرف نہیں بنایا، زوئے سے ہے، زوئے ریف ظرف نہیں بنایا ہے، جس میں زندہ اور مردہ سب کو جمع کریں گے۔ یہ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 25 اور 26 کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اور بس اس میں آخری لائن رکھیے کہ اور روایت کیا گیا ہے کہ کفات کے معنی ہیں بالوں اور ناخنوں کا دفن کرنا، دال فینون دفن کرنا۔ اور اگلی اب پڑھتے ہیں، باب ہے 383 اور عنوان ہے کہ ایسی چیز کے معنی جو سزاوار ہے کہ اس کے اول سے پرہیز کیا جائے اور اس کے آخر سے خوف زدہ ہوا جائے۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے قاسم بن محمد اصبہانی سے، اور انہوں نے سلمان بن داود منقری سے، اور انہوں نے حفص بن غیاث نخعی سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو ایک قبر کے پاس فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ بے شک ایسی چیز جس کا انجام یہ ہو یقیناً سزاوار ہے کہ اس کے اول سے پرہیز کیا جائے، اور بے شک ایسی چیز کا اول یہ ہو جس کا اول یہ ہو کہ یقیناً سزاوار ہے کہ اس کے آخر سے خوف زدہ ہوا جائے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور پیج 389 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پارٹ میں پیج 390 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے، اور باب نمبر 384 سے۔ اب اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔